अस्सलामु अलैकुम। आइए इस इस्लामी मौजू को एक साथ दरियाफ्त करें। अरे यार, आजकल इतनी बातें हो रही हैं क़यादत की, मगर क्या तुमने कभी सोचा है कि इस्लामी क़यादत में रूहानी कमाल का क्या किरदार है? यही तो बात है ना। बस सिर्फ पावर और पोजीशन नहीं, कुछ और भी तो चाहिए होता है। और वो कुछ और ही है रूहानी कमाल। सोचो ना, ये सब कुछ इस्लाम की बुनियाद पर है। हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और इसकी इताअत करना, इसकी राह पर चलना, यही तो असल क़यादत का मानी है। अब अगर कोई क़यादत कर रहा है और खुद ही अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से भटका हुआ है, तो फिर वो दूसरों को कैसे रास्त दिखाएगा? देखो, इस्लामी तारीख इसकी बेहतरीन मिसाल है। हमारी तारीख में जो लोग बड़े कायद थे, जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की, वो सब रूहानी कमाल के मालिक थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही तो इसका सबसे बड़ा सबूत है। इनकी ज़िंदगी रूहानी कमाल का एक जिंदा नमूना है। इन्होंने सिर्फ हुकूमत नहीं की, बल्कि अपनी ज़िंदगी से दुनिया को रूहानी तालीमात दें। इनकी ज़िंदगी से हमें सीखना है कि एक कायद को कितना मुखलिस और मुत्तकी होना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम सब बड़े कायद थे और सब बड़े रूहानी इंसान थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी अल्लाह ताला से दूरी नहीं की। उनके फ़ैसले अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक होते थे। यही वजह थी कि उन्होंने इस्लाम को ऐसा बुलंद मकाम दिलवाया। अब सोचो, अगर कोई कायद सिर्फ दुनियावी मकाम और इक़्तिदार का शौकीन हो, तो वो अपने लोगों के साथ क्या करेगा? वो सिर्फ अपने फ़ायदे को देखेगा और अपने लोगों को नज़रअंदाज करेगा। लेकिन एक रूहानी कमाल वाला कायद अपने लोगों की भलाई को पहली तरजीह देता है। वो उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करता है और उनको रास्ता दिखाता है। बस यही फ़र्क है ना। एक तो वो कायद जो सिर्फ अपने लिए काम करता है और दूसरा वो कायद जो अपने लोगों के लिए काम करता है। और ये फ़र्क रूहानी कमाल से ही पैदा होता है। रूहानी कमाल सिर्फ नमाज पढ़ना या रोज़ा रखना नहीं होता। ये तो एक बहुत वसी मानी रखता है। ये हमारे इखलाक, हमारे किरदार, हमारे सोचने और समझने के तरीक़े पर भी असर अंदाज होता है। एक रूहानी कमाल वाला इंसान अपने अमाल में ईमानदारी और इंसाफ का पाबंद होता है। वो अपने लोगों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने अपने कामों में अल्लाह ताला के करीब रहना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला के करीब होंगे, तो हमारे दिल में मोहब्बत, शफ़क़त और इंसाफ भर जाएंगे। और जब हमारे दिलों में ये सिफ़ात होंगी, तो हम एक अच्छे कायद बन सकते हैं। तो यही तो बात है। इस्लामी क़यादत में रूहानी कमाल का किरदार बेहद अहम है। ये सिर्फ एक नज़रिया नहीं है, बल्कि ये एक ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कायद अच्छे हों, तो हमें उनमें रूहानी कमाल की ज़रूरत है। और अगर हम खुद अच्छे कायद बनना चाहते हैं, तो हमें अपने आप में रूहानी कमाल को पैदा करना होगा। बस यही तो सारी बात है। क्या तुम मुत्तफ़िक़ हो? अरे यार, आजकल इतनी बातें हो रही हैं क़यादत की, अच्छी बुरी, मुअस्सिर गैर मुअस्सिर, लेकिन एक चीज़ जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है वो है रूहानियत का किरदार, ख़ास तौर पर इस्लामी क़यादत में। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस्लाम में कायद की शख्सियत किस कदर अहम है? बस सोचो, एक ऐसा शख्स जो लोगों को रास्त दिखाए, इन्हें सही रास्ते पर चलाने में मदद करे और सबसे बढ़कर खुद भी इस रास्ते पर चले। यही तो रूहानी कमाल का असल मतलब है। बात यहाँ से शुरू होती है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है। ये तो ज़िंदगी का एक मुकम्मल निज़ाम है, जिसमें हर पहलू,
چاہے وہ سیاسی ہو یا معاشی، سماجی ہو یا فردی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہے۔ اور جو شخص لوگوں کی قیادت کر رہا ہے، اس سے تو یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ سب سے آگے ہوگا، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ سوچو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کا وہ نمونہ پیش کیا جو تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سیاسی قائد نہیں تھے، بلکہ ایک کامل انسان، ایک عظیم معلم، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایسی روحانی جلال تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کو تیار تھے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کا آئینہ دار تھا۔ یہی روحانی کمال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو اتنا مؤثر اور جاوداں بناتا ہے۔ اب ذرا غور کریو، خلیفہ راشدین کے دور پر ابو بکر سواد دال یہ قاف، عمر فے الف رے واو قاف، عثمان غین نون یہ، اور علی کرم اللہ واو جیم ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جنہوں نے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ ان سب کی شخصیتوں کا جوہر کیا تھا؟ یہی روحانی کمال، یہی خلوص، یہی اللہ سے ڈر، اور یہی انصاف کا جذبہ تھا جس نے ان کی قیادت کو کامیاب بنایا۔ انہوں نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ایسے مشکل حالات میں بھی حق کا ساتھ دے سکتے تھے۔ لیکن تاریخ میں ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جہاں یہ روحانی کمال غائب ہو گیا۔ جیسے ہی اسلامی حکومتوں میں دنیاوی خواہشات نے جگہ پکڑی، انصاف کا راستہ چھوٹ گیا، روحانی کمال کمزور ہوتا گیا، اور پھر حکومت کے نظام میں خرابیاں آئیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اسلامی قیادت میں روحانی کمال کتنا ضروری ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ روحانی کمال کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان کامل ہو جائے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن روحانی کمال کا مطلب ہے کہ ہم مسلسل کوشش کریں، ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی کوشش کریں، ہم مسلسل اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ایک قائد کو اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں ایک مثال دیں، فرض کریں ایک قائد کو کوئی مشکل فیصلہ کرنا ہے جس میں کئی لوگوں کے مفادات جڑے ہیں۔ اگر وہ صرف دنیاوی منافع و نقصان کو دیکھے گا تو وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے گا، انصاف اور عدل کو ملحوظ خاطر رکھے گا، تو وہ صحیح فیصلہ کرے گا۔ اور یہی تو روحانی کمال کا اثر ہے۔ مختصرا، اسلامی قیادت میں روحانی کمال کا کردار نہایت اہم ہے۔ یہ صرف ایک اخلاقی تقاضا نہیں ہے، بلکہ ایک عملی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قیادت مؤثر ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں عادلانہ ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو، تو ہمیں ایسے قائدین کی ضرورت ہے جن میں روحانی کمال ہو، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں، جو انصاف پسند ہوں، اور جو عوام کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی شروعات خود سے ہوتی ہے، اپنی ذات کو سنوارنے سے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے سے، اور پھر دوسروں کو یہی راستہ دکھانے سے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہی اصل کام ہے؟ ارے یار، بات ہو رہی تھی اسلامی قیادت کی، اور ہم اس نقطے پر پہنچے ہیں جہاں بات شدت اختیار کرتی ہے۔ اب تک ہم نے بہت سی باتیں کیں، لیکن ایک اہم پہلو ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آیا: روحانی کمال کا کردار۔
یہ واقعی اسلامی قیادت کی بنیاد ہی ہے، جیسے کسی عمارت کا ٹھوس فاؤنڈیشن۔ سوچو، یہ صرف سیاسی ہوشیاری یا مہارت نہیں ہے جو ایک اچھے لیڈر کو بنا دیتی ہے، بلکہ اس کے اندر ایک روحانی پختگی بھی ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسے مشکل فیصلے کرنے میں مدد کرتی ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی ہے، اور انصاف اور عدل کو یقینی بناتی ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سے ایسے عظیم رہنما نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی روحانی کمال کی بدولت عظیم کام کیے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس کا زندہ مثال ہے۔ ان کی زندگی روحانی کمال کا ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی زندگی صرف ایک سیاسی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک روحانی انقلاب تھا جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو چھوا۔ ان کی عدل، انصاف، رحمت اور معاف کرنے کی صلاحیت آج بھی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کی زندگیاں بھی روحانی کمال کی اچھی مثالیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی مالی حالت کو چھپایا نہیں، بلکہ اپنی سادگی اور انکساری سے تمام مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی عدل اور انصاف سے تمام مسلمانوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی سخاوت اور دوسروں کے لیے قربانی دے کر اپنی روحانی عظمت کا ثبوت دیا، اور علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی علم اور فہم کے ساتھ مسلمانوں کی ہدایت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ سب اپنے روحانی کمال کی وجہ سے عظیم قیادت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن روحانی کمال کا مطلب صرف مذہبی تعلیم حاصل کرنا یا روزے رکھنا نہیں ہے۔ یہ ایک وسیع تر تصور ہے جس میں اپنی نفسیات پر قابو پانا، اخلاقی اقدار کو اپنانا، خدمت گزار ہونا، معاف کرنے کی صلاحیت رکھنا، اور اپنی غلطیوں کو ماننا شامل ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو ایک لیڈر کو صدقہ اور اخلاقی بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ مثلاً، اگر کوئی لیڈر غصے میں ہو اور جھوٹ بولتا ہو تو وہ کبھی بھی اچھی قیادت نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پاس کتنی بھی سیاسی ہوشیاری کیوں نہ ہو۔ روحانی کمال اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھے، سچائی کے ساتھ کام کرے، اور اپنے دلوں میں محبت اور رحمت کو پالا رکھے۔ ایک روحانی لیڈر صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اپنی زندگی سے مثال قائم کرتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور انہیں اچھے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔ وہ خود بھی انصاف اور عدل کا پابند ہوتا ہے اور دوسروں سے بھی وہی امید رکھتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس کو ایک اچھے لیڈر سے ایک عظیم لیڈر بناتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہے کہ اسلامی قیادت میں روحانی کمال کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ضرورت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ایک قیادت کو مستحکم اور ٹھوس بناتی ہے، اور اس کو دیرپا کامیابی کی راہ پر لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے لیڈرز میں روحانی کمال کی تلاش کرنی چاہیے اور خود بھی اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ہماری قوم کی بہتری اور ترقی کا راز ہے۔ کیا آپ متفق ہیں؟ ارے یار، آج کل اتنے سارے مسائل ہیں نا، سیاست میں، معاشرے میں، کہ اکثر سوچتا ہوں کہ کیا واقعی ہمارے پاس وہ لیڈرشپ ہے جو ہمیں چاہیے۔ اور پھر یاد آتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں تو روحانی کمال والے لیڈرز کے بارے میں اتنی کہانیاں ہیں، لیکن پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ آج کل یہ روحانی کمال کہاں گم ہو گیا۔ آؤ اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھو، صرف تخت و تاج یا طاقت کا دعویٰ کرنا ہی لیڈرشپ نہیں ہوتی نا۔ ابتدائی دور کے اسلامی لیڈرز، صحابہ کرام، یہ لوگ صرف اتنے ہی طاقتور نہیں تھے، بلکہ ان میں ایک روحانی جلال، ایک اخلاقی بلند پایا
ایک ایسی منویت تھی جو ان کی لیڈرشپ کو اور بھی مضبوط بناتی تھی۔ خلیفہ ابو بکر صدیق، خلیفہ عمر فاروق، خلیفہ عثمان غنی اور خلیفہ علی المرتضیٰ، ان سب کی زندگیاں ایسی مثال ہیں جو صرف حکمرانی کے اصول نہیں سکھاتی ہیں، بلکہ مختصر کہیں تو آپ کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل ڈھانچہ دکھاتی ہیں۔ یہ لوگ صرف حکم چلانے والے نہیں تھے، بلکہ اپنی زندگیوں سے اسلامی تعلیمات کو جس قدر ممکن ہو زندہ کرنے کی کوشش کرنے والے تھے۔ ان کی زندگیوں میں نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزہ رکھنا اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا صرف باتوں کی بات نہیں تھی، بلکہ ان کے ہر فیصلے کا ایک حصہ تھا۔ ان کی فیصلہ سازی بھی روحانیات سے مغایر نہیں تھی۔ انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ ملک چلایا، غریبوں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھا، اور دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف اور عدل کے ساتھ پیش آئے۔ اس روحانی کمال کی وجہ سے ان کی لیڈرشپ کا اثر بہت زیادہ دائمی رہا۔ لوگ ان پر ایمان لایا کرتے تھے کیونکہ وہ صرف حکمران نہیں تھے، بلکہ اپنی جوان اور پرانے اور عورت اور مرد تمام لوگوں کے لیے ایک مثال بھی تھے۔ یہ ایسی لیڈرشپ تھی جس میں اقتدار روحانیت سے پیدا ہوا تھا، اور یہی روحانیت ہی ان کی اقتدار کو قائم رکھنے کی بنیاد بنی۔ لیکن جب ہم اسلامی تاریخ کے بعد کے ادوار کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ روحانی کمال کم ہوتا گیا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کبھی اقتدار کی لڑائی ہوئی، کبھی خاندانی روایات اور شخصی مفادات غالب آ گئے، کبھی مذہبی اسبابوں کی وہ روحانیت ختم ہو گئی جو اسلامی لیڈرشپ کی بنیاد تھی۔ ایک اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لیڈر اپنی ذاتی زندگیوں میں روحانی کمال کو ابھارنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے شاید مادی چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دیا، یا اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے میں مغلوں میں مسئلہ یہی رہا کہ ان نے اپنی اقتدار کو قائم رکھنے میں مادی طاقت اور فوجی ہتھیاروں کا استعمال زیادہ کیا۔ وہ روحانی کمال کو ایک حیثیت سے دیکھتے تھے اور عملی دنیا میں اس کا کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وقت گزرنے کے ساتھ ہی روحانی کمال کی اصل معنی بھی بھول جاتی گئی۔ ہم اس کو خاموشی سے قابل عمل ہدایات کے طور پر دیکھتے تھے، اس کو اپنے عمل میں ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا کہ ہر چھوٹی بڑی بات میں اللہ کو یاد رکھا جائے، لیکن یہ معیار ہمارے ان قاعدوں میں نہیں تھے جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اور سب سے بڑھ کر معاشرے میں بھی ایک ایسی فضا پیدا ہوتی گئی جس میں روحانی کمال کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ لوگوں نے مادی اشیاء اور دنیاوی کاموں پر زیادہ فکر کرنا شروع کر دیا اور روحانیت کے اصولوں کو ترجیح دینا چھوڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ روحانی کمال جو اسلامی لیڈرشپ کا اہم پہلو تھا، کمزور ہوتا گیا اور آخر کار ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے لیڈرشپ میں ایک بار پھر روحانی کمال کو ابھارنے کی کوشش کریں۔ ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو صرف دنیاوی اقتدار کا پیچھا نہ کریں، بلکہ روحانی کمالات سے بھرپور ہوں اور اپنی زندگیوں سے اسلامی اصولوں کو جس قدر ممکن ہو سکھائیں اور دوسروں کے لیے نمونہ بنیں۔ تب ہی ہم ایسی لیڈرشپ کی امید رکھ سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر لے جا سکے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس میں ہمیں اپنے حصے سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم سچ میں اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ تنہا راستہ ہے۔ کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ آؤ اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ارے دوستو، آج چلیے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے، اسلامی قیادت میں روحانی کمال کا کردار۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لیڈر
चाहे वो एक खानदान का सरबराह हो या एक पूरे मुल्क का, कितना अहम किरदार अदा करता है, और क्या वो किरदार सिर्फ इंतज़ामी सलाहियतों या सियासी चालाकी से ही पूरा होता है? मेरा ख्याल है नहीं। तो इस्लामी क़यादत में रूहानी कमाल का किरदार आज के मुसलमानों को क्या सिखाता है? आइए गौर करते हैं। बात की इस्लामी तारीख पर नज़र डालें तो हमें ऐसे अजीम लीडर मिलते हैं जिन्होंने अपनी रूहानी कमाल की बदौलत अपने लोगों की रहनुमाई की और तारीख के सफ़हात पर अपना नाम कुंदा कर दिया। ये रूहानी कमाल सिर्फ नमाज पढ़ना या रोज़े रखना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा वसी तस्वुर है जो इखलाक, किरदार, तक़वा और अल्लाह से गहरा राब्ता रखने है। सोचें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा, हर फैसला, हर अमल रूहानी कमाल का मज़हर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम, ये सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी बुलंदी का सबूत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को सिर्फ हुकूमत चलाना नहीं सिखाया, बल्कि इन्हें अपने ईमान को मजबूत करने, अल्लाह से क़रब हासिल करने और इंसाफ और रहमत के साथ ज़िंदगी गुजारने का सबक दिया। यही वो रूहानी कमाल था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत को तारीख़ का सबसे अजीम तरीन किरदार बना दिया। अब सोचें, खुलफाए राशिदीन की मिसाल को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मुश्किल दौर में मुसलमानों की क़यादत की। अपनी ईमानदारी, तक़वा और अल्लाह से गहरी मोहब्बत की बदौलत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदल व इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम किया कि तारीख़ में इसका कोई सानी नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों के लिए खैर व बरकत का काम किया अपने रूहानी कमाल की वजह से, और हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अजीम इल्म, फरासत और रूहानी पख्तगी से मुसलमानों को रहनुमाई की। इन सब की शख्सियतों में एक मुश्तरक चीज़ थी, रूहानी कमाल। ये रूहानी कमाल सिर्फ गुज़श्ता ज़माने की बात नहीं है। आज भी हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो अपने रूहानी कमाल की बदौलत अपने कामों में कामयाबी हासिल करें। आज के असर में जबकि दुनिया बेअखलाक़ी, जुल्म और फसाद से भरपूर है, हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो अपने ईमान और इखलाक की बदौलत लोगों को सही राह पर गामज़न करें। ऐसे लीडर्स जो अपने ज़ाती मफादात के बजाय अपने अवाम के फलाह व बहबूद को तरजीह दें। ऐसे लीडर्स जो अपने कामों में अल्लाह ताला का खौफ रखते हों और इंसाफ और अदल के साथ काम करें। लेकिन ये रूहानी कमाल किस तरह हासिल किया जा सकता है? ये कोई रात दिन में हासिल होने वाली चीज़ नहीं है। ये एक मुसलसल कोशिश का नाम है, एक लंबा और मुश्किल सफ़र। इसमें कुरान व सुन्नत की तालीमात पर अमल करना, अल्लाह ताला से क़रब हासिल करना, नमाज, रोज़ा, ज़िक़ात, हज जैसे इबादात का बजाय अवर अदा करना, अखलाक़ी अक़दार को अपनाना, लोगों के साथ नेक सलूक करना और जुल्म और बेइंसाफ़ी से इज्तनाब करना शामिल है। ये सब मिलकर हमें रूहानी कमाल की राह पर गामज़न करते हैं। और यहाँ एक और अहम बात है, रूहानी कमाल सिर्फ लीडर्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है। हर मुसलमान को अपने ज़ाती ज़िंदगी में रूहानी कमाल हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद रूहानी तौर पर मजबूत होंगे तो हम अपने आसपास के लोगों को भी अच्छी तरीक़े से रहनुमाई कर सकते हैं। और यही वो चीज़ है जो हमारे मुआशरे को तरक्की की राह पर ले जा सकती है। आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इस्लामी क़यादत सिर्फ हुकूमत या इंतज़ामी मकामात तक महदूद नहीं है।
ایک باپ اپنے بچوں کی قیادت کرتا ہے، ایک استاد اپنے طالب علموں کی، ایک بھائی اپنے بھائی کی، اور ہم سب اپنے اپنے دائرے میں رہنمائی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے سب مل کر اپنے اپنے دائرے میں روحانی کمال حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے عمل سے دنیا میں انصاف، رحمت اور امن کے پیغام کو پھیلائیں۔ خدا حافظ، اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی گفتگو یہی تھی۔